ہمارے یہاں کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا کے 154 نمبر پہ آتی ہے. انہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی, بہت ہرڈلز آئے کیونکہ پاکستانی تحریک انصاف اس ٹائم بہت ہرڈلز میں ہے. تو عوام کو یہ پتہ چل گیا یہی ایک سچا آدمی ہے, نیلسن منڈیلا سے بھی بڑا لیڈر ہے. یہ ان لوگوں کی سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی والوں کی, نواز شریف کی. ہمیشہ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو خریدا ہے. بالکل. پولنگ اسٹیشنوں پر مسلسل بیٹھے رہیں 5, ساڑھے 5, 6 بجے تک جب تک کہ رزلٹ نہ آ جائے. تو عوام کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, نکلتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے عوام کو آپ سے کیا امیدیں ہیں؟ جو بے ایمانی چاہتے ہیں, جو چور ہیں, جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے جاتے ہیں, وہ ہمیشہ سے چوری کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ سیاست میں بہت بڑی تعداد یہ سوچ کر آتی ہے, خاص طور پہ بڑے بڑے مالدار لوگ, کہ ہم اس سے فائدہ کمائیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ 99 نیوز سے زندگی کے سب رنگ. آج میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی سینئر رہنما سے, جو کہ NA 219 سے منتخب ہوئے ہیں, بہت کام کر رہے حیدرآباد میں, اور ان کی امیدیں, ان کے ساتھ عوام کی بہت ساری جو ہے وہ امیدیں جڑ چکی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم انہیں جو ہے اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے اور جانیں گے ان کی ابتدائی زندگی, ان کی تعلیم اور ان کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم. ٹھیک سر, تھوڑا سا اپنے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیں. دیکھیے 1970 کے اندر میں نے میٹرک کیا, اور 1970 سے ہی میں پریکٹیکلی طور پر سیاست میں ہوں, یعنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی. تو حیدرآباد میں سب سے پہلے مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب جو تھے, ان کا الیکشن تھا 72 میں یا 7 مولانا محمد علی سے, تو اس میں ساتھ رہا. پھر میں مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب کے ساتھ زیادہ میرا یعنی کہ کوارڈینیشن رہا. پھر یہ سمجھ لیجئے تک میں نے 78 میں لیاقت میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا, BDS کیا وہاں سے ڈینٹل سرجری کے اندر, اور پھر میں پریکٹس کر رہا ہوں حیدرآباد کے اندر. 80 سے پریکٹس کرتا ہوں, اور آج کل میرا بیٹا ڈاکٹر اسامہ جو ہے وہ اس کو کلینک سنبھالتا ہے. 96 میں مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب کے یہاں ہی عمران خان صاحب آئے تھے, تو جب سے ہم تمام لڑکے جو تھے PTI میں شمولیت کر لی. مولانا ندوی صاحب جو تھے وہ بیمار رہا کرتے تھے, انہوں نے کہا بھائی اب میری سیاست جو ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ یہ سچا آدمی لگتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب سے ہی ہم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. گریٹ. تو سر میں آپ سے ماشاءاللہ اچھا لگا آپ سے جان کے کہ آپ اتنے سینئر اور اتنے ٹائم سے جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ رہے. مگر اب اس پارٹی میں دیکھا گیا ہے کہ دیکھیے لوگ بہت سوئچز کر گئے, انہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی, بہت ہرڈلز آئے کیونکہ پاکستانی تحریک انصاف اس ٹائم بہت ہرڈلز میں ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کی اس طرح سے فریڈم نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عمران خان ایک انقلابی آدمی ہے. پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے, اب لوگ سمجھ گئے کہ انقلابی آدمی کیا ہوتا ہے. اور جو کوئی آدمی کسی مشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو انقلاب بھی کہتے ہیں, ویژن کہتے ہیں, یعنی ایک ویژنری آدمی ہے وہ. اور اس کے ویژن پہ جو آدمی پورا اترے گا وہ چلے گا, ورنہ لوگ چھوڑ دیں گے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ سیاست میں بہت بڑی تعداد یہ سوچ کر آتی ہے, خاص طور پہ بڑے بڑے مالدار لوگ, کہ ہم اس سے فائدہ کمائیں گے. لڑکے آتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں نوکریاں مل جائیں گی, ہمیں کوئی اچھا وہ جاب مل جائے گا, جاب اور اپرچونٹی ملے گی. تو عمران خان جب تک اچھائی میں رہا, لوگ اس کو اچھا کرتے رہے, ہمارے یہاں کے ادارے, تو لوگ جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہے اور مزے کرتے رہے. اور پھر جیسے ہی عمران خان پہ ایک صوبت کے پہاڑ ٹوٹے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ کہانی نہیں ہے, یہ 4-5 ہزار سال کی تاریخ آپ پڑھو گے تو اس میں یہی چیزیں رہیں. ٹھیک. سر ابھی جو NA 219 آپ اس حلقے سے منتخب ہوئے, تو عوام کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, نکلتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے عوام کو آپ سے کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیے عوام کو مجھ سے امیدیں نہیں ہیں جی, عوام کو عمران خان سے امیدیں ہیں. جی گریٹ, صحیح. اور عوام کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ عمران خان ایک سچا نڈر اور مسلمانوں کا ہمدرد لیڈر ہے. ٹھیک. اس لیے کہ پاکستان کے اندر جس بڑے لیڈر یا B کلاس لیڈر, C کلاس لیڈر تک کو جب بھی کوئی مصیبت آئی, جیل پہنچایا, تو آپ کو معلوم ہے اور عوام جانتی ہے دوسرے دن جو ہے نا اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, شوگر ہوتی ہے, اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا
10-15 دن زیادہ رہتا ہے تو کوئی ایسی تگڑم بازی کرتے ہیں. عدلیہ ہمارے یہاں کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا کے 154 نمبر پہ آتی ہے, اسی لیے تو وہ وہاں پر کوئی اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, لندن بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. تو عوام کو یہ پتہ چل گیا یہی ایک سچا آدمی ہے, نیلسن منڈیلا سے بھی بڑا لیڈر ہے, کہ جو ابھی تک جیل میں نہ اس کی شوگر ہائی ہوئی, نہ بی پی ہائی ہوا, نہ اس کی پلیٹیں گری, نہ پلیٹیں بڑھیں, اور وہ ڈٹا ہوا ہے, عوام کے ساتھ اسی ملک میں موجود ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے تھے بڑے بڑے یعنی کہ نون لیگ کے لیڈر کہنے لگے ہیروئن پیتا ہے, چرس پیتا ہے. رفیق صاحب کہنے لگے 5 دن نہیں رہے گا, 2 گھنٹے نہیں رہے گا اس میں جیل میں. تو اب سب کو معلوم ہے کتنے عرصے سے عمران خان جو ہے وہ جیل میں, اب وہ نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو یہ وہ ایک لیڈر ہے. اور اس عوام جو آپ نے سوال کیا تھا کہ عوام کیا چاہتی ہے, مجھ سے نہیں چاہتی ہے. عوام کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر مستنصر باللہ NA 219 سے جو عمران خان کا نامزد امیدوار ہے, اور اس کا نشان جو ہے بھیڑ ہے, تو اسی کو وہ لوگ ٹکٹ دیں گے, مجھے نہیں دیں گے, عمران خان کو. ان کو معلوم ہے کہ یہی, اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اسی بات پر کہ آپ بکو گے تو نہیں, آپ چینج تو نہیں ہوگے, آپ اپنی وفاداری تو نہیں بدل لو گے. جس طرح بلاول بالکل روز کہتا ہے کہنے کہ ہمارے ساتھ نئے آدمی آئیں گے, ہم ان کو خریدنے کا لفظ نہیں کہتا, مگر مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ملا کر وزیر اعظم بن جاؤں گا. یہ ان لوگوں کی سوچ رہی ہے, پیپلز پارٹی والوں کی, نواز شریف کی. یہ ہمیشہ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو خریدا ہے. بالکل ہے نا, وہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آ جائیں گے ان کو ہم خرید لیں گے. انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہمارا کوئی آدمی بکے گا نہیں بکے گا, کیونکہ نشان لے لیا. بلے کے نشان سے لوگوں کو انسیت بہت تھی, ایک لوگوں کے اندر جذبہ رہتا تھا. اب اتنے مختلف قسم کے نشان الاٹ کر دیے, یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ میرے نظر میں ایک ناانصافی ہے ایک تنظیم کے ساتھ. تو اب مختلف, جیسے آپ کا نشان ہے NA 219 سے بھیڑ, شیپ. تو شیپ کو جو ہے آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو PTI سپورٹرز ہیں, تو وہ بھیڑ کے نشان کو عمران خان کے لیے سپورٹ کریں گے. یہ بھی ایک مقصد ہے ہمارا کہ ہم عوام تک اس بات کو پہنچائیں. اچھا, ایک اور میں بات بتاؤں, ہمارے یہاں سے جو PS سے جو میرے ساتھ کینڈیڈیٹ ہیں, 2 کینڈیڈیٹ ہیں. ایک جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کا نشان جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے. محمد ریحان راجپوت صاحب ہیں, ان کا لیپ ٹاپ ہے. اور دوسرے جو میرے ساتھ 62 میں ہیں اعلیٰ اویس, ان کا نشان جو ہے شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھی ہے. تو یہ بھی لوگوں کو یاد یعنی ہو گیا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیے جو آپ نے جیسے سوال کیا تھا کہ ہمارا نشان جو بلہ تھا وہ ایک بڑے منصوبہ بندی سے لیا. جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کے نشان کو ختم کر دیا جائے. بہت سارے اینکر یہ بات کہتے ہیں کہ جو آپ عمران خان کا جیسے کہ ایک جہیز کے سامان بانٹا جاتا ہے, ایسے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جیسے مریم کا جہیز کا سامان بانٹ دیا ہے. کسی کو کے دے دیا ہے, جیسے لاکٹ ملتا ہے نا کے کا, کوئی ایل کا لاکٹ دے دیتا ہے, کوئی دل کا لاکٹ دے دیتا ہے, کوئی شیپ دے دیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ان ٹکڑوں کے بھی 4 ٹکڑے کر دو, بھیڑ کے بھی 4 پیر کر دو, لوگ اس کو بھی جوڑ کے نشان بنا کر ووٹ دے آئیں گے انشاءاللہ تحریک انصاف کو. ٹھیک ہے سر. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, انشاءاللہ ہماری امیدیں ساتھ ہیں کہ آپ ضرور جیتیں گے اور واپس سے جو ہے اپنے کام میں جو ہے لوگوں کی عوام کو جو ہے جو امیدیں اس کو پورا کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیتیں کے بعد آپ سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ 2018 میں بھی الیکشن لڑا تھا جب میں صوبائی اسمبلی کا تھا, اور وہ بھی الیکشن میں جیت گیا تھا. مگر بدقسمتی یہ تھی اس ہمارے حیدرآباد کی کہ الیکشن کمیشن نے 1 ہفتے کے بعد میں میرے ووٹوں کو تبدیل کر دیا, یعنی مجھے ہرا دیا. یعنی کہ میرے جو ووٹ تھے دوسرے آدمی کے جو ہے بڑھا دیے. تو ظاہر ہے میرے جو رہیں گے وہ میں ہار گیا. میرا جب بھی ویژن یہی تھا, اور اب بھی یہ ہے کہ حیدرآباد ایک ایسا شہر تھا جس میں کہ گنس آف بک کا ریکارڈ آپ دیکھیں گی تو دنیا میں سب سے زیادہ جو لڑکیاں پڑھتی تھیں وہ حیدرآباد میں پڑھتی تھیں. مگر وہ چیزیں اب سب ختم ہو گئیں 20-25 سال کے اندر. MQM نے ایجوکیشن برباد کر دی, گٹکا مین پوری پہ لگا دیا, اور اسکولز کے اندر ایسے ٹیچرز رکھ دیے صرف اس لیے کہ جب ہمارا الیکشن ہو یہ ہمارے مددگار ہوں, وہ ہمارے سپورٹر بنے.
تو ان لوگوں نے ایجوکیشن ختم کر دی. جب بچوں کو وہ خود ہی نہیں پڑھنے، ان کو جیم چے کا فرق نہیں معلوم ہے، ان کو خاف لکھنا نہیں آتا ہے، تو وہ کیا بچوں کو انگلش سکھائیں گے، اردو سکھائیں گے؟ تو وہ بچے جو ہے وہ ختم یعنی کہ پڑھائی لکھائی سے نابلد ہو گئے. تو میرا ویژن یہی ہے کہ میں حیدرآباد کے اندر خاص طور پہ یہ کوسار سے آگے جو ہے سرمستے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے. گورنمنٹ سے میری گزارش ہوگی کہ یہاں پر 40-50 ایکڑ کا ایک ایسا پلاٹ ملے جس میں میں ایجوکیشن ولیج یورپ کی طرح بنانا چاہتا ہوں، جس میں حیدرآباد کے تمام چھوٹے بڑے اسکولوں کو کہیں گے کہ بھئی یہیں بناؤ، یہاں پر ہاسٹل بھی بناؤ، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں بہت سستے داموں میں، جیسے یورپ میں امریکہ میں ہوتی ہیں. تو اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قوم پاکستان کی سب سے ترقی یافتہ، سب سے پڑھی لکھی قوم تھی جو پیچھے رہ گئی، اس کو پھر میں اس دھارے میں لانا چاہتا ہوں. دھارے میں گریٹ. مطلب ڈاکٹر مستنصر بلّہ صاحب سے بات کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ سب سے پہلے وہ تعلیم کے فروغ کو اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ بہت سارے کام کریں گے. انہی امیدوں کے ساتھ سر سے ان کی تھوڑی سی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، اس پلانٹیشن کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک سوال میں بہت دیر سے پوچھنا چاہ رہی تھی. سر یہ پلانٹیشن آپ نے خود کی ہے یا آپ کو شوق ہے؟ دیکھیے یہ سارے پلانٹیشن کا کام جو ہے اس گھر کی تزئین اور آرائش کا یہ میری بیوی کرتی ہے، خالدہ خان جو میری بیوی ہے. تقریباً 38 سال شادی کو ہو گئے. میری بہو ہیں، 3 بہو ہیں ماشاءاللہ. ایک میری بہو جو ہے وہ آج کل امریکہ میں ہے، تانیہ نام ہے ان کا. ایک سب سے بڑی بہو جو ہیں وہ میری جو ہیں وہ یمنا ہیں، ڈاکٹر یمنا ہیں. تینوں بہو ہیں میری ڈاکٹر ہیں. ایک جو ہیں وہ ڈاکٹر رباب ہیں. یہ ان کا شوق ہے، یہ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں گھر کو. میں برباد کرتا ہوں. برباد میں اس طرح کرتا ہوں کہ جہاں لڑکوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو سب لڑکے آ جاتے ہیں، تو سب تہو بالا ہو جاتی ہیں چیزیں. صحیح ہے. تو ایک ظاہر آپ بھی کار خیر ہی کر رہے ہیں، عوام کو ٹائم دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک لیڈر اپنی عوام کے ساتھ خود انٹریکٹ بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے. سر آپ ہماری جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے توسط سے لوگوں کو کوئی بہت میسج دینا چاہیں الیکشن کے حوالے سے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ہو سکتا تھا میرے ذہن میں یہ سوال جواب نہیں آتا. دیکھیے اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو سروے یورپ میں اور دنیا میں جا رہا ہے اس میں تقریباً 90% جو یہ ہے لوگوں کا کہ عوام ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دے گی. ٹھیک ہے. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ عوام سے جو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں عمران خان کو، وہ صبح 7-7:30 بجے سے لائنوں میں لگ جائیں، اور یہ نہیں کہ ووٹ دینے کے لیے 3 بجے آئیں یا 4 بجے آئیں یا 3 بجے ووٹ دے کے گھر چلے جائیں. ایسا نہیں، بلکہ وہ اس پولنگ اسٹیشنوں پر مسلسل بیٹھے رہیں 5, 5:30, 6 بجے تک، جب تک کہ رزلٹ نہ آ جائے. ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جب 150 ووٹ ایک پولنگ بوتھ پہ ہوتے ہیں، 2000 ہوتے ہیں، 2000 پرچیاں آدمی کتنی دیر میں گن سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں. مگر یہ 1-2 بجا دیتے ہیں. کیوں بجا دیتے ہیں؟ بے ایمانی کے لیے. خواتین جو ہماری لڑکیاں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ. وہ کہتے ہیں بھائی اب جو میں گنتی کرنی ہے تو کر لو، میرا بھائی کھڑا ہوا ہے، میں وہاں جا رہی ہوں. تو وہ بے ایمانیاں کرتے ہیں. عمران خان یہی چاہتا تھا کہ الیکٹرانک مشین پہ الیکشن ہو، بٹن دباؤ، رزلٹ آ جائے. مگر وہ لوگ مقتدر حلقے جو بے ایمانی چاہتے ہیں، جو چور ہیں، جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ سے چوری کرنا چاہتے ہیں. 70 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوٹتے رہیں. عوام سمجھ گئی ہے، مگر عوام بے بس ہے. کس سے بے بس ہے؟ یورپ کے لوگوں سے. وہی یہ سسٹم چلا رہے ہیں. صحیح بات ہے سر. یہ میں ایک اور بات بتاؤں، یہ پاکستان کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج یہ ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے، نہیں. ہماری فوج تو پاکستان کی ہم ہی ہیں. ہم ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ رہے ہیں. وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں پاکستان آرمی بھی رہے، وہ اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں اس انداز میں. ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے، ہمارے اور عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری فوج نہیں رہی تو یہ ملک نہیں رہے گا. وہ اس کو وہاں سے خراب کر رہے ہیں. ہماری بہت انہوں نے کوشش کری کہ پاک آرمی خراب ہو جائے. جی سر. مگر پاک آرمی نے سرنڈر نہیں ہوئی، ان کو ایٹامک بم نہیں دیے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری معیشت کو برباد کر کے ہم سے یہ چیزیں کہیں
کہ یہ بھائی تمہارے کام نہیں آ رہی ہیں، یہ لے لو۔ بالکل سر، مطلب سر نے ہمیں بہت معلومات بھی دی اور اچھا لگا سر سے آج بات کر کے، اور اسی کے ساتھ سر سے کہوں گی کچھ الفاظ ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کوئی ایک اچھا سا میسج دیں اور پھر ہم ان سے لیں گے اجازت۔ دیکھیے میرا یہی مشورہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو کے لیے، خصوصاً بچوں کو، کہ وہ پڑھیں۔ جیسے چائلڈ لیبر آج کل چل رہی ہے، بڑے لوگوں سے کام کروائیں۔ بچوں کو، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو ایجوکیشن کرائیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو کھانے کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بھکاری بنا دیا، مختلف کمپنیاں کھانا بانٹتی ہیں، ان کو یہ چاہیے یہ ایجوکیشن پہ زور دیں۔ لوگوں کو ان کے گھروں پہ پیسے دینے کے بجائے ایک فیکٹریاں لگائیں ان پیسوں سے اس علاقے کے اندر۔ جس طرح چائنا کی مثال ہے کہ ایک مچھلی آپ مت دو کسی کو، مچھلی پکڑنے کا انسٹرومنٹ دے دو کہ وہ مچھلی پکڑے اور اس کا وہ کاروبار کرے۔ تو اسی طرح ان کو بھکاری مت بناؤ، ان کے لیے ہر جگہ پہ فیکٹریاں کھولو، ان کے لیے ایسی سہولت پیدا کرو کہ جہاں وہ روزی کمائیں، اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکولز بنائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تاکہ بچے پڑھیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے سندھ کے اندر کیا ہے، بدحالی ہے۔ میں 1970 سے جو ہے کاروبار کے سلسلے میں دادو جاتا تھا میڑ لاڑکانہ، وہاں جب بھی عورت جو ہے نیم کے درخت کے نیچے جو ہے زچگی کرتی تھی، اور آج بھی وہی حال ہے۔ تمام کسی جگہ کے حیدرآباد تک کے آپ یہ دیکھ لیجئے ہاسپٹلس بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یعنی کہ جو 1954-55 میں جو کالجز بنے، جو ہاسپٹل بنے، وہ آج تک بہتر ہیں، مگر یہ ان کو برباد کرتے ہیں۔ کس طرح برباد کرتے ہیں؟ وہاں پر جو ہے 2 نمبر کے فرش بنا دیتے ہیں، ان فرشوں کو خراب کر کے 1 سال بعد ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اربوں روپے کا بجٹ آتا ہے، پھر وہ مالدار سے مالدار ہوتے جاتے ہیں۔ سر سے بات کرتے کرتے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ تعلیم کے فروغ کو، صحت کے فروغ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی دیتی ہے، کیونکہ جو ہم نے بہت ترقی یافتہ ممالک دیکھے ہیں وہاں تعلیم کا حصول فری ہے، ان کو ہاسپٹیلٹی، ان کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ سروسز فری ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی جو عوام ہے وہ ترقی کرتی ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آکیوپائڈ ہو کر جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اسی حوالے سے سر سے اور آگے جانتے ہیں کہ بھئی جو ابھی نئے نشان الاٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں سر تھوڑا سا ہمیں اور تفصیل بھی دیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ سر انشاءاللہ جب جیت جائیں گے تمام جو ہے وہ، تو آگے ہاسپٹلز کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ ہاسپٹلز کے لیے یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ہاں دوائیوں کا سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہو، اور ایسی دوائیاں ہیں جن میں ایفیکیسی ہو وہ ہو، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈرگز جو ہیں وہ پرموٹ کی جاتی ہیں، جیسے بڑی بڑی کمپنیوں کے میڈیکل ریپ جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے باہر بھیجتے ہیں یورپ۔ تو آخر کیا مقصد ہے؟ یعنی اس کا مقصد ہے کہ وہ بہت ڈبل ٹبل قیمتیں لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سسٹم ایک بننا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں جو اچھے لوگ دوائی بناتے ہیں اور سستی پڑتی ہے وہ ان ڈرگس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی کے دسترس میں ہو۔ اب جیسے ایک پیراسیٹامول ہے، ایک دوسری کمپنی کی پیراسیٹامول آپ لوگے تو وہ پڑ رہی ہے 10-15 روپے کی، اور ایک جو پیراسیٹامول ہے وہ پڑ رہی ہے 4-5 روپے کی، تو 4-5 روپے کی بہتر ہے نا۔ اچھا چیز ایک ہی ہوتی ہے، فارمولا سیم ہے، ٹھیک ہے نا، سیم ہے، اور سب یہ زیادہ تر چائنا سے اس آتے ہیں۔ تو میں ایک تو اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں۔ ٹھیک ہے سر، کیونکہ ہاسپٹل ہی گندے ہوں گے تو بیمار کہاں سے صحیح ہوگا؟ بالکل۔ تو سر جو آپ ہمیں تھوڑا اپنے نشان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جو نشان الاٹ ہوا ہے اس پہ لوگوں کی آگاہی ہو گئی ہے حیدرآباد میں یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو بلے کا نشان ہی جانتے تھے صاحب۔ دیکھیے ہمیں گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم والوں نے، اور اس کے بعد میں جو نئی گورنمنٹ آئی، ایک طرح سے اس پورے ملک کو بلوچستان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ تمام وہی لوگ اس پہ حکومت کر رہے ہیں آج کل۔ تو ان لوگوں کا بھی مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک، یہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طرح عام آدمیوں کی دسترس میں نہ آئے، وہ اسے ووٹ نہ دیں، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے تھوڑے سے، زیادہ تر لوگ جاہل ہیں، اور خواتین ہماری گھر سے نہیں نکلتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بلہ ہم سے زبردستی چھینا ہے۔ یہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ سپریم کورٹ کو کچھ بھی کہہ لیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں
کیا سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ KPK کی حکومت اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اتنے اس تاریخ کو الیکشن کرا دے؟ تو اس کی بات کیوں نہیں مانی گئی؟ وہ بھی سپریم کورٹ تھی، یہ بھی سپریم کورٹ ہے. تو لوگوں کو معلوم چل گیا اس ملک کے اس کے پیچھے جو ہے عدلیہ کے پیچھے جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ کرواتے ہیں. صحیح. پیسوں میں کروائیں، کسی بھی طرح کرائیں، اور زیادہ تر ہمارے ملک میں لوگ بکتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. صحیح. پڑھے لکھے لوگ بھی بک جاتے ہیں، غریب تو پھر بیچارہ وہ روٹی پہ بک جاتا ہے. بالکل بالکل. اس ملک میں ایک اور میں بات بتاتا چلوں، بھٹو جو آیا تھا وہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا، مگر آپ دیکھیے اس کو بھی جوڈیشنل مرڈر کے ذریعے اس کو شہید کروا دیا. جو آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، ان کے دل و دماغ میں یہی چیز ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا. پھر اس کی بیٹی تھی بے نظیر، وہ بہت اچھی لیڈر تھی، اس کو بھی مروا دیا. اب اس کے جو باقیات ہیں ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے سیاست. بھئی میرا بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے سیاست؟ اس نے کبھی سڑک نہیں دیکھی ہے، کوئی اس کو محلہ نہیں معلوم ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے گندگی کہاں سے بہہ رہی ہے، کہاں سے رکے گی. یہ تو وہ آدمی جانتے ہیں جو پریکٹیکلی سیاست میں ہو، جن کی عمریں گزر گئی ہوں. پیپلز پارٹی ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، وہ بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ کیا میں نوجوانوں کو وہ دو، اس کو دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی ہے، ایک تجربہ ہے پورے زندگی کا ایک آدمی کے پاس میں. پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں اس میں لگا دیں. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے جو پیدا ہوتے ہی چیئرمین بن جاتے ہیں، بیٹی جو ہے وائس چیئرمین بن جاتی ہے. شادی ہوتے ہی جہاں مصیبت آئی کہ یہ دے دیا. ان سے کوئی ان کا الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. الیکشن برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پر وہ والی بات ہے، جس کو یہ پھنسانا چاہیں اسی کو خراب کر دیتے ہیں. صحیح. اصل میں سر وہ مطلب یہ پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے اوپر اپنی انہیریٹیج جو انہی کو لے کر آتے ہیں. ایک عام عوام جو ہے وہ اس پہ الیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا یہی مقصد ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے سر. تو پروگرام 99 نیوز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج سر ڈاکٹر مستنصر بلّہ سے. PTI 219 شیپ کا نشان ملا ہے، اور آپ سے میں یہاں لوں گی اجازت، اور سر سے لیں گے ایک اور میسج عوام کے لیے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. دیکھیے پہلے بھی میں نے اس انٹرویو میں کہا، اب آخر میں کہتا ہوں کہ صبح نکل کر حیدرآباد میں جو نشان ملا ہے لطیف آباد میں، ان 2-3 سیٹوں پر میرا نشان NA 219 پر جو ہے وہ شیپ ہے، یعنی بھیڑ. یہ وہی بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا کہ قربانی دو اسماعیل علیہ السلام کو، جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو یہی بھیڑ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر رکھی. دوسرا نشان لیپ ٹاپ ہے ریحان راجپوت صاحب کا، جن کا 63 PS سے ہے. یہی وہ لیپ ٹاپ ہے جو آج کل پوری دنیا میں ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. شہد کی مکھی جو ہے 62 کی ہے، لالا عبید صاحب کی. شہد کی مکھی کا شہد جو ہے آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر اب بھی سب سے اچھی چیز شفا مانی جاتی ہے کہ اس کے اندر شفا ہے. بس یہی میرا پیغام ہے کہ 8 تاریخ کو صبح نکل کر ان 3 نشانوں پر مہر لگائیں. جو جس حلقے میں ہو وہ یہ کرے. شکریہ.